الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 226، 227 اور 228 پڑھیں گے۔ آج کی آیات میں طلاق کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 226 سے طلاق کے معاملہ جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں اور آگے کئی آیات تک بھی چلیں گے۔ عام طور پہ علماء جو ہیں 228 سے یا 229 سے عام طور پہ بتاتے ہیں کہ طلاق کے معاملات شروع ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے میرے نزدیک جو ہے آیت نمبر 226 سے جو ہے وہ طلاق کے معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 226 227 بھی جو ہے وہ بھی طلاق کے معاملات کو ڈسکس کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ طلاق کا معاملہ یقیناً ایک بہت اہم معاملہ ہے، ہمارے معاشرے سے براہ راست اس کا تعلق ہے، ہماری زندگیوں سے براہ راست اس کا تعلق ہے، اور ہمارے معاشرے میں تقریباً کافی حد تک اختلافی مسئلہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کیا بات فرما رہا ہے طلاق سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں یا اپنی عورتوں سے ایلا کرنے کی، یہ علون سے ایلا بھی بنتا ہے، ان سے علیحدہ رہنے کی ایک قسم کھا لیں، ارادہ کر لیں، ان سے لا تعلقی کا، ان کو اگنور کرنے کا یا لاپرواہی سے برتنا شروع کر دیں، ان کے لیے یہاں پہ اللہ نے ایک لمٹ لگائی ہے، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک انتظار کریں۔ یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کو میاں جو ہے وہ بیوی کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے یا اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ کتنا عرصے تک ناراض رہے، وہ بات نہیں اس کے ساتھ چیز کر رہا، تو اس کا کتنا ویٹ کرے گی، کب تک اس کا انتظار کرے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک لمٹ لگا دی۔ اب یہاں پہ گویا کہ مرد کی عدت یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، عام طور پہ عورت کی عدت یہاں پہ بتائی جاتی ہے ہمارے یہاں، اور مرد کی کوئی عدت جو ہے وہ شمار نہیں کی جاتی، اس مسئلے کو کہیں ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کہیں نظر آتی نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مرد کو بھی ایک ٹائم لمٹ دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ یعنی جو وہ مرد اپنے عورت سے ناراضگی کر لے، اس سے قطع تعلقی کر لے، اس سے جو ہے اگنور کر دے اس کو، تو وہ 4 مہینے تک میکسیمم اس کے بعد ٹائم لمٹ ہے، وہ 4 مہینے تک اس کا انتظار کرے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر اس کے درمیان وہ لوٹ آئے واپس آ جائے، اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور وہ طلاق کا ہی ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ 4 مہینے تک اس کا واپس نہ لوٹنا اور اپنا جو صلح صفائی نہ کر لینا، یہ قسم کی طلاق شمار کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق کاؤنٹ کر رہا ہے۔ 4 مہینے تک کا ٹائم ہے، واپس آ جائیں، اپنی صلح صفائی کر لیں تو ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہیں عزم الطلاق، و طلاق کا ہی اگر ارادہ کر لیں، یعنی 4 مہینے گزر گئے تو گویا کہ آپ نے طلاق کا ارادہ کر لیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، 4 مہینے سے اوپر جو ہے وہ ٹائم لمٹ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو فرمایا کہ جو کہ طلاق کا ہی ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، سن بھی رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، جاننے بھی والا ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا تمہارے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پتہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہاں پہ عورت کی عدت کا وقت آیا کہ جو طلاق والی عورتیں کرنے کے طلاق کی کال دے دی گئی، اس کے عورت مرد نے 4 مہینے گزار دیے، اب گویا کہ اس کی طلاق کاؤنٹ ہو رہی ہے، اب یہاں پہ عورت کی عدت شروع ہو گئی، یہاں پہ صلح صفائی والا معاملہ اب ختم ہونے لگا ہے۔ اب عورت کے پاس اب ٹائم ہے کہ 3 مہینے تک مزید صبر کرے، 3 مہینہ یعنی کہ 4 مہینے مرد نے ٹائم گزار لیے، اب 3 مہینے یہ عورت گزارے۔ اب وہ کیا، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس عرصے کے دوران یہ ان کے لیے ممنوع ہے، اس چیز کا حلال نہیں ہے کہ وہ اگر ان کے ارحام میں، ان کے پیٹ میں کوئی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی کہ کوئی حاملہ ہو گئی ہے تو اس کو وہ چھپا کر رکھیں، بتائیں نہ، یہ چیز ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ کوئی ہے تو ان کو ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ بھی ساتھ میں ہے، تو لا تعلقی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ان کے لیے لازم ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ لازم بتائیں اس چیز کو، یہ نہ ہو کہ جھگڑا ہو رہا ہے تو بس ہونے دو، اولاد ہو جائے گی تو ہو جائے گی، ٹھیک نہیں، یہ چیز اگر ان کے ہاں اگر وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو اسی کا ضرور ان کو بتا دیں کہ اس وقت یہ معاملہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وبعولتهن احق بردہن، ان کے جو خاوند ہیں وہ اس دوران فی ذالک، اس دوران جو ہے وہ بہت زیادہ حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ان کو لوٹا لیں،
ان اراد و اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹائم گزر گیا 4 مہینے، آگے مزید 3 مہینے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو اس سارے دوران بھی مرد کو یہ حاصل ہے کہ وہ واپس لوٹ سکتا ہے اپنے، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ، یعنی کہ کہتے ہیں رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے پاس بھی ایک حاصل ہے، عورتوں کو بھی، وہ بھی دوران جو ہے وہ اپنا یعنی کہ سرنڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں مانتی ہوں، چلو اصلاح کر لیتے ہیں، صلاح کر لیتے ہیں، آپس میں لڑائی ختم کر لیتے ہیں، ان کو بھی اسی کا حق حاصل ہے، دستور کے مطابق، ایک جو روایت چل رہی ہے اس کے مطابق وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلی رجال علیہن درجات، لیکن مرد کا درجہ ان کے اوپر ایک بلند ہے اس چیز معاملے میں، اس کو زیادہ حق حاصل، کو زبردستی بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ بھئی میں اب اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہم نے مزید نہیں لڑنا، تو مرد کے پاس یہ زیادہ حق حاصل ہے اس لڑائی کو ختم کر دے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے، مرد کو اس چیز کو زیادہ ذمہ داری ڈالے گی، تم اس لڑائی کو ختم کرو، شروع بھی تم نے کی تھی تو ختم بھی تم ہی کرو، شروع نہ بھی وہ کرے تب بھی مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس لڑائی کو ختم کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ زبردستی بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں الگ ہونا، ہم اکٹھے رہیں گے، ساتھ ہی رہیں گے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ عورت وہاں پہ چنو چرا اس کو نہ کرے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے یہ معاملات جو طلاق کے شروع ہو گئے ہیں، اس کے جو مین اہم پوائنٹ سب سے پہلے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ طلاق کا ارادہ کر رہا ہے تو عورت کو 4 مہینے کی مہلت دے، اس کو ٹائم دے کہ ارادہ کر لیں، اچھی طرح دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ معاملہ کدھر کو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، 4 مہینے بھی گزر گئے اور کوئی اسی یعنی کہ مرد اس چیز سے ناراض ہو کے چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے گھر سے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے یا گم ہو جائیں، تو وہ بھی اس چیز کے اندر آ رہے کہ 4 مہینے کی لمٹ اللہ تعالیٰ حد بتا رہا ہے کہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو آخر کب تک عورت کہاں تک انتظار کرے گی؟ ٹائم لمٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، ساری زندگی ارادہ انتظار کرنا چاہیے اپنی مرضی سے ضرور ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساری زندگی نہیں انتظار کرنا چاہتی تو آخر کب تک اس کی ٹائم لمٹ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی ٹائم لمٹ بتا دی کہ 4 مہینے جو ہے جدائی یہ طلاق ایکویلنٹ میں شمار ہو رہی کہ طلاق کی کال ہوگی مرد کی طرف سے، اب طلاق کی کال ہوگی تو آگے 3 مہینے کی مدت پھر عورت کی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے 3 مہینے عدت کی گزارے، 4 مہینے بھی گزر گئے، 3 مہینے 7 مہینے بھی گزر گئے، اب گویا کہ وہ طلاق نافذ ہو جائے گی، وہ عورت آزاد ہوگی، اب اپنے لیے کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتی ہے۔ ان آیات سے فی الحال بازار یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاملات جو ہیں ہمارے یہاں بڑے اختلافی قسم کے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان معاملات کے اندر جو ہمارے اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں ان اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح معاملات میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنائے، ہمارے ان اختلافات کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔